اظہر ایک اور سٹوری بڑی آج کل زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حکومت ایک نئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی طرف جا رہی ہے یا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے جو بیرسٹر عقیل سے ہم نے سنا کہ اگر اپوزیشن کو اے پی سی کال کرتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپوزیشن کی اے پی سی میں چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت یہ جو چیلنج درپیش ہے یہ دہشت گردی کا، قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر جو ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فورم چاہے اے پی سی اپوزیشن کا ہو یا ہمارا ہو تو جانا چاہیے۔ تو کیا چانسز کیا ہیں؟ کیا قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوگا جس کی طرف اشارہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے انہوں نے دیا، رانا صاحب نے دیا، رانا سناولا صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، یا پھر اے پی سی ہوگی؟ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے یا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، لیکن گزشتہ روز ایک فیڈرل منسٹر ہے جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید الفطر کے بعد اس بات کا کافی امکان ہے کہ شاید کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ کال کی جائے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں پارلیمنٹ سے جو باہر کی جماعتیں ہیں، وہ کافی جماعتیں ہیں، وہ ان کی نمائندگی نہیں تھی، تو اس لیے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کی بھی رائے لی جائے، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ حکومت ہوسٹ کرے گی اس اے پی سی کو یا اپوزیشن؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو اپنی بھی اے پی سی ہوسٹ کرنے کی بات کی ہوئی ہے، اور دوسرا اگر حکومت نہیں کرتی، اپوزیشن اگر کرتی ہے، ہوسٹ کرتی ہے، تو پھر اس میں کیا عسکری قیادت میں آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا؟ کوئی اس حوالے سے کوئی چیز؟ دیکھیں میں بتا دوں کہ جو اپوزیشن نے کال کی ہے اس میں اپوزیشن کا ایک واضح موقف ہے کہ حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کو اس میں مدعو نہیں کیا جائے گا، وہ صرف اپوزیشن کی اے پی سی ہے۔ جو حکومت کال کرے گی اس میں جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ایک مرتبہ پھر ان کو مدعو حکومت کرے گی، اور اس بات کا امکان ہے کہ عید الفطر کے بعد یہ اے پی سی جو ہے وہ کال کی جائے گی۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو معاملہ ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس تجویز کو جو ہے دونوں طرف سے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ وے فارورڈ کیا ہے؟ حکومت اے پی سی کال کر لے، سارے لوگوں کو بلا لے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس کے اندر ود اسپیشل انویٹیشن آپ بلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی باہر کے بندے کو نہیں بلا سکتے، یہ اسپیکر کے پاس، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کسی نان ممبر جو ہے اس کو بھی وہ دعوت دے کے بلا سکتے ہیں، وہ رولز کے اندر جو ہے اس کے اندر کر کے جو ہے تبدیلی کر کے جو ہے وہ آپ نے خود ہی بتایا تھا پیرول کو بھی اس پہ بلایا جا سکتا ہے۔ ماضی کے اندر کافی ویسے واقعات موجود ہے۔ اظہر فاروق صاحب، پہلے میں چودھری صاحب سے بات کروں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی چودھری غلام حسین صاحب۔ نہیں، چودھری صاحب کا بھی سوال لے لینا اظہر فاروق صاحب۔ جی پلیز پلیز، اگر ان کو روزہ نہیں لگا ہوا۔ نہیں روزہ نہیں لگا ہوا چودھری صاحب۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، ہمیں جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا اور لوکل پروپیگنڈا اس کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑی تشویشناک ہے۔ آیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ نیریٹو پر چلے گئے، تانوں مجول بھیجنے کٹے ہل جاندے ہو، ہمیں کوئی قوم کوئی ہاؤس جی دیکھیں چوہدری صاحب نیریٹو جو ہے وہ بھی بنانا، بات سن لیں پہلے بات سن لیں اظہر فاروق صاحب، سوال پورا لے لو پہلے۔ جی، ایک تو یہ مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ دہشت گردی کی یہ لہر جو بن گئی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ پاکستان تو وہی ہے، ریاست وہی ہے، جغرافیہ بھی وہی ہے۔ وائی پاکستان ہیز بیکم اے ٹارگیٹ۔ افغانستان میں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، ایران میں بھی نہیں ہو رہی، انڈیا بھی اس طرح، اور چائنا، یعنی جتنے بھی ملک ہیں ارد گرد۔ وائی وی آر دی ٹارگیٹ آف دس ٹیررزم؟ I have not been able to get any answer from Khabar Guman or Azhar Farooq or anybody. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں جو صاحب، بالکل آپ کو سوال کا جواب دیں۔ اظہر فاروق صاحب پہلے آپ دے دیں۔ دیکھیں چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ٹیررزم نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، کافی شواہد بھی ہیں سیکورٹی فورسز کے پاس۔ انڈیا کی مداخلت جو ہے اس کی بھی ثبوت جو ہے وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں وہ پیش کیے گئے کہ افغانستان سے بھی مداخلت ہو رہی ہے، بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور انڈیا کی طرف سے بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا انڈیا تو روز اول سے اس کی تو یہ خواہش رہی ہے، اور وہ اس خواہش کی تکمیل میں اپنی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایسے مددگار انڈیا کو بھی مطلب ہیں، دستیاب ہیں، افغانستان کو بھی دستیاب ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے
لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، قومی یکجہتی پیدا کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا چاہیے اور اس دہشت گردی کا اسی طریقے سے سدباب کیا جانا چاہیے، خاتمہ کیا جانا چاہیے جیسا کہ 2009 کے بعد 2013 تک جو ہے وہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد 2018 تک دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا تھا۔ تو اب وقت کا تقاضا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، فورسز کو جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا تاکہ اس جو افریب ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ